بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 سے لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ویسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ اعمالهم ثم الی ربہم مرجعوہم فینبئوہم بما کانوا یعملون۔ اور تم نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کو حقیقت کا نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ساتھ ضد پوری کرنے کی آڑ میں تمہارے خدا کو کوئی نہ زیبا الفاظ نہ منہ سے نکال دے، اس لیے تم ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کرو۔ مشرکین کا مقابلے میں مومنین کے معبود حقیقی کو برا بھلا کہنا، حالانکہ وہ ذات ہے سوائے جس کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ کفار و مشرکین نے کہا، اے محمد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے خدا کو بھی وہی کچھ کہیں گے جو تم ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہو، ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہتے ہو، ہمارے اصنام کے بارے میں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ وہ عالم تھا جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، اور ابھی تک اسلام کو وہ والا غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہوئی تھی جو جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ وغیرہ کا سبب بنتی، اس لیے ابھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ آج کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں اس قدر مس انڈرسٹینڈنگز اور اس قدر وہ چیزیں ایسی نکالی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ اب تو ہمارے آپس میں فرقے ہی جو ہے نا، ہم لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فرقے ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ کی شان میں کوئی بھی گستاخی یا اس طرح کا نعوذ باللہ اللہ کریم کے ذات میں جو ہو، وہ تو اس طرح کا کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہی راہ ہوتی ہے، یہی وہ والا جہاد ہوتا ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اس غرض سے ہی جہاد کیا، جس نے اس غرض سے ہی کسی کا سر قلم کیا کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو جائے۔ باقی وہ صورتیں دوسری نکلتی ہیں اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے، فی الحال جو چل رہا ہے میں اس پر فوکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، تو کفار بھی جواباً جہالت و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی کچھ کیا کرتے تھے جو کچھ ہم لوگ کرتے تھے۔ سدی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو قریش نے کہا، آئے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو باز رکھو، کیونکہ ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے کہ کل کو آپ جب دنیا میں نہ رہیں، آپ کل کو وفات پا جائیں، مر جائیں، تو لوگ ہمیں اس چیز پر ٹارچر نہ کریں، ہمیں اس چیز پر تانے نہ دیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو انہوں نے محمد کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اور اب جیسے ہی وہ ابو طالب دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے تو وہ محمد کو ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں، کارستانیاں کر رہے ہیں، اور ان کو وہ مار رہے ہیں، مار ڈالیں گے وہ ان کو۔ ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، جن لوگوں میں یہ درج ذیل لوگ تھے، ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمرو بن عاص اور اسود بن بختری، یہ ٹھان کر ایک وفد کی صورت میں آ دھمکے اور مطلب نامی ایک شخص کو اجازت لینے کی خاطر بھیجا۔ ابو طالب نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب تم ہمارے بڑے ہو اور سردار ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں بلکہ
ہمارے خداؤں کو بھی اذیت پہنچائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انہیں بلا کر انہیں ہمارے خداؤں کے ذکر سے منع کر دو، ہم بھی اسے اور اس کے خدا کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے کہا، یہ تمہاری قوم اور چچا زاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بات کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری خواہش ہے کہ تم ہمیں اور ہمارے خدا کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، ہم بھی تمہیں اور تمہارے خدا کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات سے آگاہ کر دوں کہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے تم لوگ، سارا عجم سرنگو ہو جائے گا اور وہ تمہیں خراج ادا کریں گے۔ ابو جہل نے کہا، تمہارے باپ کی قسم، یہ ایک ہی بات کیا ہم تو تمہاری ایسی 10 باتیں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان سب لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس کے علاوہ ابو طالب نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور باتیں محمد اگر تم کہنا چاہو تو وہ باتیں یہ لوگ مان لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو تبھی میں تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا رہوں گا، اسلام کی تبلیغ میں کرتا رہوں گا، اس کے سوا میرے منہ سے اور کوئی بات نہیں نکلے گی، کوئی اور بات نہیں نکلے گی، نہ میں ان سے کچھ اور معاہدہ وغیرہ یا کچھ اور بات ان سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں مایوس کر دیا، چنانچہ وہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے خدا کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہاں زیادہ فساد کے مقابلے میں مسلط کو ترک کر دیا گیا ہے۔ درج ذیل حدیث بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص معلوم ہے جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کس کی یہ مجال ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یعنی کہ یہ ریپلائی ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے کسی کو ہم ماں باپ کی گالی دیں گے تو کوئی ہمیں چھوڑے گا، اسی لیے میں کسی کو گالی ماں باپ کی نہیں دیتی ہوں، ڈائریکٹ اس کی ذات کو دیتی ہوں۔ یا کذالک زینا لکم اعمالہم، جس طرح ہم نے اس مشرکین کے لیے اسلام کی محبت، حمایت اور نصرت خوشنما بنا دی ہے، اسی طرح گزشتہ اقوام کے لیے بھی ہم نے ان کے فاسد اعمال کو ان کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جو اختیار کرتا ہے اس میں اس کی حجت بالغہ اور حکمت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، ثم الی ربہم مرجعہم، یعنی کہ جس چیز میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں، جس چیز میں یہ لوگ اپنے لیے وہ کرتے ہیں سارا تردد، اپنے جس گمراہ اپنے باطل جس دین کے بارے میں یہ لوگ جھنڈے اچھالتے ہیں، جھنڈے ان کے اٹھاتے ہیں، ان کو سارے کے سارے کو اللہ کو بتا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ہم ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ۔ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے، بہت دفعہ آپ کے ساتھ یہ ٹاپک پہلے بیان کر چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ بڑی پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ اور خارق عادت امر آ جائے تو وہ اس پر ضروری مان لائیں گے، اس کی تصدیق کر دیں گے، لیکن ہوا یوں ہی وہی کچھ ہوا جو کچھ پہلے یہ لوگ کرتے آئے ہیں کہ اللہ سے کہو کہ معجزہ دے، جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، دوسرے انبیاء کو معجزے دیے گئے، ایسے تم بھی کوئی معجزہ لاؤ۔
فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، تو وہی والا سارا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو اس کے بعد ان کو وہ نئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مشرکین نے وحی الہی کا انکار کر دیا تو ان کے دل کسی چیز پر ثابت نہ رہے اور ہر معاملے سے ان کے دل اور نگاہیں پلٹ گئی اور ان کے ایمان کے درمیان وہ چیزیں حائل ہو گئی۔ اگر ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایسے ہیں جیسا کہ ہم پہلی مرتبہ ان کے ایمان لانے کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اقوال و افعال سر انجام دینے سے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ وہ کیا کہیں گے اور کیا اعمال کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو ایمان کی طرف آ بھی نہیں سکتے، اگرچہ ان کے ساتھ اگر مردے بھی اٹھ کر اگلی آیت میں ہے تو وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑے گا۔ شرک کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، آپ ان کے بارے میں غور کیا کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کے لیے اسے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔